کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جو کافی پیتے ہیں اس میں کاکروچ ہوتے ہیں؟ یہ سن کر آپ کو ضرور جھٹکا لگا ہوگا، مگر یہ بات کسی حد تک درست ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا۔ کافی کے دانے، کافی بینز، دراصل کافی پودے کے بیج ہوتے ہیں۔ یہ بیج جب کھیتوں سے جمع کیے جاتے ہیں تو پودوں پر چھپے ہوئے ننھے کیڑے، کاکروچ یا ان کے انڈے اکثر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پھر جب یہ بیج گوداموں میں ذخیرہ کیے جاتے ہیں تو وہاں کی گرم اور مربوط فضا میں کاکروچوں کے آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ان چھوٹے کیڑوں کو مکمل طور پر روکنا تقریباً ناممکن ہے، چاہے صفائی کا انتظام کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ بعد میں جب یہ بیج بھونے اور پیسے جانے کے مراحل سے گزرتے ہیں تو ان کیڑوں کے کچھ مائکروسکوپک ذرات یا باقیات کافی پاؤڈر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اور دنیا کے دیگر فوڈ سیفٹی ادارے ایسی معمولی آلودگی کو قابل قبول حد تک یعنی ایکسیپٹیبل ڈیفیکٹ لیول میں شمار کرتے ہیں۔ ایف ڈی اے کے معیار کے مطابق اگر کسی فوڈ پروڈکٹ میں 100 گرام پر چند مائکروسکوپک کیڑوں کے ذرات ہوں اور یہ مقدار انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو اسے مارکیٹ میں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ غذائیت اور مائکرو بایولوجی کے ماہرین کے بقول اکثر لوگوں کے لیے یہ ذرات کسی نقصان کا باعث نہیں بنتے، کیونکہ بھوننے کے دوران 200 سے 250 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت پر یہ جاندار اور جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ جن افراد کو کاکروچ الرجی ہوتی ہے انہیں کافی پینے کے بعد خارش، سانس لینے میں دشواری یا ناک بند ہونے جیسی شکایات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور یہ علامات دراصل انہی پروٹین ذرات کے باعث پیدا ہوتی ہیں جو بھوننے کے بعد بھی کچھ حد تک باقی رہ سکتے ہیں۔ دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ کافی وہ واحد مشروب نہیں ہے جس میں ایسی معمولی آلودگی ممکن ہے۔ ایف ڈی اے کے مطابق چاکلیٹ، مکھن، پاستا اور خشک مسالوں میں بھی چھوٹے کیڑوں یا ان کے ذرات کی معمولی مقدار پائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سب قدرتی زرعی اجناس سے حاصل کیے جاتے ہیں۔